مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے چرچ۔ خروج اس کے 25 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا نے اپنے لیے گھر مقدس بنانے کا حکم دیا ہے۔ مقدس کلیسیا چرچ خدا کے گھر کے نام ہے جس میں خدا سکونت کرتا ہے۔ خداوند نے بزرگ موسیٰ کو حکم دیا تھا اور سارا نقشہ سمجھایا تھا، اور اس نمونہ کے مطابق خدا کا مسکن بنا تھا، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چرچ مقدس کلیسیا عام جگہ نہیں بلکہ خاص ہے، کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے اور خدا اس میں رہتا ہے۔ چرچ جانا استثنا اس کا 12 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے، تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا۔ میرے عزیزو، جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، چرچ ان کے لیے روحانی گھر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی گھر کی طرف رجوع لائیں اور خدا سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہوں، کیونکہ ہم نے سیکھا ہے کہ چرچ یا مقدس بنانے کا حکم بھی خدا نے دیا ہے، اور وہاں جانے کا یا حاضر ہونے کا حکم بھی خداوند ہی کا ہے۔ خروج اس کا 20 باب 24 آیت میں لکھا ہے، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ میرے عزیزو، ہر ایک چرچ خداوند کے نام کی یادگاری کی جگہ ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں وہاں پر آ کر تجھے برکت دوں گا۔ اور میرے عزیزو، خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے، لیکن ہم برکت اس وقت پا سکیں گے جب ہم چرچ جائیں گے۔ ہم چرچ میں عبادت اور دعا کے ذریعہ خدا سے مل کر اس کا شکر اور تعریف کرتے ہیں، اور اس کے کلام کے وسیلہ سے پاک روح اور اس کا فضل پاتے ہیں۔ اس لیے ہم مسیحیوں کے لیے چرچ زندگی کے پانی کا چشمہ ہے، جہاں سے ہماری روح فضل اور برکت پاتی ہے، جیسا کہ عبرانیوں 10 باب 25 آیت میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ میرے عزیزو، کلام خدا فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ چرچ جانا ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا ہی ہے، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرے، سمجھائیں کہ خدا کے گھر جانا کیسا ضروری ہے، اور جس قدر اس دن کو یعنی خداوند کے دن کو، اس کی عدالت کے دن کو نزدیک ہوتا دیکھو اسی قدر زیادہ کیا کرو، کہ دعا زیادہ کرو، چرچ زیادہ جاؤ، زیادہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو تاکہ ہم مجرم نہ ٹھہریں۔ دوسرا تواریخ 7 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلیں اور میرے کان لگے رہیں گے۔ چرچ خدا کے حضور دعا کرنے کی جگہ ہے۔ خدا نے مسیحیوں کے لیے یہ جگہ مخصوص کی ہے۔ آپ اپنی شخصی دعا کہیں بھی کریں، لیکن جماعت کے ساتھ مل کر جمع ہو کر دعا کرنا خدا کا حکم ہے۔ خداوند یسوع بھی اکیلے میں بھی دعا کرتے تھے اور ہیکل میں بھی باقاعدگی سے جاتے تھے، اور یہی نمونہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور صرف ہفتے میں ایک دن نہیں بلکہ بلا ناغہ خدا کے گھر میں حاضر ہو کر خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے اس سے دعا کرنی چاہیے، تاکہ خداوند کا قول پورا ہو کہ اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے۔ خدا کے گھر کی تعظیم احبار 19 باب 30 آیت میں لکھا ہے، تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ میرے عزیزو، چرچ عبادت گاہ خدا کا گھر ہے، اور اس کی تعظیم عزت کا حکم خود خدا نے جو اس گھر کا مالک ہے دیا ہے۔ چرچ کوئی تفریح گاہ نہیں بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ خدا کی عبادت کر کے اس کا فضل اور برکت پاتے ہیں۔ یہ محض ایک بلڈنگ نہیں ہے بلکہ خدا کی سلطنت کا عکس ہے، اس لیے ہمیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ سر جھکائے ہوئے خدا کے گھر میں اس کے حضور حاضر ہونا چاہیے۔ زبور 122 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ میرے عزیزو، یروشلم خداوند کا شہر کہلاتا ہے، اور کلام خدا فرماتا ہے کہ اس کی سلامتی کی دعا کرو، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں وہ اقبال مند ہوں گے، وہ باعزت ہوں گے، سرفراز ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ خدا کے گھر کی عزت و تعظیم کریں گے، خدا ان کو بھی عزت بخشے گا اور سرفراز کرے گا، لیکن اس سے نفرت رکھنے والے شرمندہ اور پسپا ہوں گے۔
خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔